اور جب واپس جاتا ہوں پہلے ماں کے قدموں میں بیٹھتا ہوں اور ماں میرے سر پہ ہاتھ پھرتی ہے اور دعائیں کرتی ہے. جب میں نکلتا ہوں میری ماں کی دعا کا صدقہ ہے. آج یہ عقیدہ بن گیا مولویوں سے دعا کراؤ, مول پیروں سے دعا کراؤ, بزرگوں سے دعا کراؤ, اور گھر کا پیر سب سے بڑا بزرگ جو ماں ہے اس سے کوئی دعا نہیں کراتا ہے, مجھ سے کوئی دعا نہیں کراتا. اور پتہ بھی ہے مولوی کیسی دعا کرتے ہیں. جب ہم سے دعا کرا کے کچھ لیے بغیر اٹھتا ہے نا ہم کہتے ہیں بڑا بے ایمان ہے. دعا کرا کے چائے کے پیسے مل جائے گا بدبخت. اگر دعا کرا کے جائے گا ہم سے اور یوں ہی کجلی کرنے لگے ہم سمجھتے ہیں پیسے نکال رہا ہے. ماں سے دعا جو رات دن سال سے مخلص دعا, ماں سے بڑھ کر خدا کے بعد اس کائنات میں کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اور پھر اگلی بات سنو, مولانا قاضی سالم شیخ فیروز رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کو حج کے لیے لے گئے اور بیت اللہ کا طواف کرایا, مقام ابراہیم پہ نفل پڑھوائے, اور نفل پڑھوانے کے بعد میں اماں تھک گئی ہوگی تھوڑے سے آرام کر لے, زمزم کا پانی پلایا, تھوڑی سی لیٹ جا, اور یوں میں پاؤں دباتے دباتے یوں پاؤں پکڑ کر آئینے کی طرح سامنے کر رکھا ہے, شیشے کی طرح پیر پکڑ کر سامنے کر لیا. اماں نے پوچھا کیا دیکھ رہا ہے؟ ماں تیرے قدموں کے نیچے جنت دیکھنا چاہتا ہوں. حدیث میں ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میرے نبی نے جو فرمایا میں تیرے قدموں کے نیچے آنکھوں سے جنت دیکھنا چاہتا ہوں. والدہ نے یوں سر پر ہاتھ رکھا, یا اللہ میرے سفید بالوں کی لاج رکھ لیں, میرے سفید بالوں کی چٹے بالوں کی لاج رکھ لیں. ماں نے دعا کر دی. قاضی خانہ میں سے جباگی رحمۃ اللہ علیہ قسم کھاتے تھے میں نے ماں کے قدم کے پیر کے نیچے جنت کا نقشہ دیکھا. زندہ میں نے خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف میں نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت دیکھی. آج اگر اعتبار نہیں اس کا کیا علاج ہے؟ عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بولتی نہیں, منہ پھلایا ہوا ہے اور منہ بگاڑا ہوا ہے. عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, معذور صحابی ہے, لنگڑا صحابی ہے, کہنے لگا کیا بات ہے؟ نے کہا بات پوچھ رہے ہو, میں مدینے کی عورتوں کے آگے شرمندہ ہو گئی, میں آنکھ نہیں اٹھا سکتی. میں شرمندہ ہو گئی, میرا سر جھک گیا, میرا سر نیما ہو گیا. انہوں نے کہا کیوں؟ سب کے خامن جنگ میں چلے گئے, اتحاد میں چلے گئے, میرا خامن گھر پہ بیٹھا ہے, میرا گھر والا گھر پہ بیٹھا ہے. اور اللہ کی ولی, اللہ والی, میں معذور ہوں, حملہ کر نہیں سکتا, حملہ روک نہیں سکتا, تلوار اٹھا نہیں سکتا, میدان جہاد میں میرا کیا کرنا ہے؟ اور کہتی ہے حملہ کرنا, حملہ روکنا شرط نہیں ہے, حاضری شرط ہے, حاضر ہونا شرط ہے. کہ دو بیٹے جوان تھے دونوں بھیج دیے. عمر بن جمو کی بیوی کہتی ہے میں قسم کھاتی ہوں اپنی جگہ وہ تجھے جنت میں نہیں بھیجیں گے. جب ان کو جنت ملے گی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے باپ کو جنت دے دو. انہوں نے کہا پھر کیا منشا ہے؟ کہ جاؤ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ, میدان جہاد میں چلے جاؤ, اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمان پہ قربان ہو جاؤ. گلے میں تلوار باندھ دی بیوی نے اور یوں ہاتھوں سے چل چل کر صحابی جا رہا. خدا کی قسم آسمان کے فرشتوں نے دیکھا, خدا نے دیکھا, آسمان نے دیکھا, مسلمانوں نے دیکھا, کافروں نے دیکھا. عمر بن جمو دونوں ہاتھوں کے بل چلتا ہوا جب میدان جہاد میں پہنچا. کسی نے کہا وہ کافروں کو یہ تلوار دینے جا رہا ہے, ایک تلوار بھی ان کو ملے گی, ہمارے پاس تلواریں بھی نہیں. فاروق اعظم نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہ کہو, غیرت والی عورت نے تلوار گلے میں لٹکا کے بھیجا ہے, بیوی نے للکار کھا کر بھیجا ہے, للکار کے بھیجا ہے.
اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھا۔ سامنے آ جا، کافر کہنے لگے لو گئی، آدمی ختم ہو گئے، لنگڑے آنے لگ گئے، لنگڑے لولے شروع ہو گئے۔ انہوں نے مذاق بنایا۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی، 7 کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی۔ بھی اچھا لنگڑا آیا بھائی، سانپ کا ناش کر دیا۔ ٹوٹ پڑے کافر، عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب دو بیٹے جوان تھے، وہ بچ گئے۔ لاش گھر لانا چاہتے ہیں، لاش گھر لانا چاہتے ہیں، اونٹ کے اوپر لاش رکھی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، پتھریلا علاقہ ہے، خالی نہیں چلا جاتا۔ داسی کو آگے چلاتے ہیں، پیچھے چلاتے ہیں، دائیں بائیں چلتی ہے، آگے نہیں چلتی، ڈنڈے مارتے بیٹھ جاتی ہے۔ جانوروں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھا دیا تھا یہ کیسے جانور ہیں، یہ کس قسم کے جانور ہیں۔ جن سواریوں پر صحابہ کرام سواری کرتے تھے، ان کو بھی اللہ پاک سمجھا دیتا تھا۔ دائیں چلتا ہے، بائیں داسی چلتی ہے، پیچھے کو ہٹتی ہے، مدینہ منورہ کی طرف نہیں چلتی۔ ایک بیٹے نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا کہ حضرت دائیں چلتی ہے، بائیں چلتی ہے، پیچھے کو ہٹتی ہے، آگے نہیں چلتی، اب لاش کا کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جا کے پوچھو تیری والدہ سے آخری کلام کیا ہوا تھا، آخری کیا بات ہوئی تھی۔ گھر والی اپنی اماں سے جا کے پوچھا، عمر بن جموح کی گھر والی سے جا کے پوچھا تو آنسو بہا کر کے کہنے لگی میرے تانا دینے کی وجہ سے، میرا مینا دینے کی وجہ سے جولی پھیلا کر یوں دعا مانگ لی تھی، یا اللہ میری لاش بھی میرے گھر نہ لوٹائیو، میری لاش بھی میرے گھر نہ لوٹائیو، میری تو لاش بھی میرے گھر نہ آئے۔ اللہ نے قبول فرما لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا کہ میری والدہ نے یہ بتایا ہے کہ یوں دعا مانگی تھی، یا اللہ میری لاش بھی میرے گھر نہ آئے۔ انہوں نے کہا نہیں جائے گی، وہیں دفن کر دو۔ کتنا یقین تھا، کس قدر یقین تھا، کس قدر اعتماد تھا، کس قدر بھروسہ تھا ان لوگوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اور تابع داروں کو اور جانثاروں کو کس قدر یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے اور اللہ کے دین پر مٹ مٹنے کے لیے۔ تو ہم شادیوں میں جب سنتوں کو زندہ کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ 100 شہید من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب آدمی کو ملتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس میں تکلیف ہوگی نا، 100 شہیدوں کا ثواب کوئی آسان پڑا، گلیوں میں بکھرا ہوا 100 شہیدوں کا ثواب۔ معلوم ہوا کہ اتنی تکلیف پہنچے گی، اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس قدر اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا کہ اس سنتوں کو زندہ کرتے کرتے آدمی کی موت آ جائے مگر سنتوں کو نہ چھوڑے۔ آج اجتماعی طور پر فیصلے کرو کہ شادیوں میں ڈول کوئی نہیں بجائے گا، شادیوں میں دمکڑے کوئی نہیں بجائے گا، رسومات کوئی نہیں اختیار کرے گا۔ اگر یہ حال بن جائے تو ماحول نہ بدل جائے۔ معاشرے کی بربادی نے ہمیں برباد کر دیا، تم نے غریبوں پہ ظلم کر دیا۔ اب غریب کو تھی یہ فلاد کہاں سے لائے، غریب کار کہاں سے لائے، غریب دولت کہاں سے لائے، بینک بیلنس کہاں سے لائے۔ اس کی بیٹی بیٹھی ہے اور بے عزت ہو رہی ہے ہمارے سامنے، بے عزت ہو کے مر جاتی ہے، ہم کسی کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کو تیار نہیں۔ ایسی صورت میں کون ہے اپنے آپ کو سامنے لانے والا، کون کرے؟ شادیوں میں تو اللہ کو یاد کرنے والا کوئی بھی نہیں، توفیق ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے کابر میں سے مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوہ بیٹی کی شادی کی دیوبند کے مدرسے میں۔ تو پہلے
नाई से कहा कि सब सारी बारात को शीशा दिखाओ। वो शीशा दिखाता फिर रहा, आईना दिखाता फिर रहा। लोगों ने कहा भी किस लिए शीशा दिखा रहे हो? कि मौलाना ने का हुक्म है कि देवा की निकाह करने के लिए जो आए उसका नाक कट जाता है। उनने कहा शीशा ये सामने है, देख लो, सब अपने नाक को संभाल लो। नाक है या कहीं चले गए, कट गए या मौजूद है नाक। इस तरीके से इन हजरात ने समझाया। और एक एक जवान ऐसा है इस मैदान जिहाद में, तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रसारे का जो रहमतुल्लाह अलैह गुंबद खिजरा की जालियों की छांव में बैठकर 18 बरस तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पढ़ाए। 18 बरस तुम तो एक निगाह देख के आए जो गए, और कोई दौड़ते हुए गए और भागे हुए आए, और दिल में फिक्र रहा सामान रखा है, सामान न कोई ले जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और उन्होंने इस हालत में पढ़ाया हुआ। नक्शे हयात में लिखते हैं कि एक चटाक मसूर की दाल का पानी उबालकर घर के 11 आदमी पीकर सो जाया करते थे। इतनी भूख बर्दाश्त की। हमारे यहाँ तो लोग चालाकी मारते हैं, मुर्दों से भी जिंदों से भी हेरा फेरी करते हैं। अब के 24 रुपए किलो थी मसूर की दाल, तो मुर्दों से ठगी मारी। मसूर की दाल 24 रुपए किलो महंगी नहीं फेंकी, 2.5 रुपए 2 रुपए किलो का चावलों का टोटा फेंका। मोरी की दाल मसूर की दाल महंगी है। इस साल माँ बाप को कहा, मुर्दों को कहा चावल खा लो, ठंडे हैं। मुर्दों से भी रखे। और रसूमात की पाबंदी, एक एक किसी औरत को सारा दहेज दिखलाओ ना, सारा देखने के बाद ऐसी होशियार होती है मुसलमान मुल्ली, सब कुछ है, सुरमेदानी नहीं है। लो एक चीज उसकी निगाह न पड़ी हो, देखी नहीं, फौरन खामी निकाल दी। और उससे अगर पूछो कि बुढ़ी माई वजू में कितने फर्ज हैं, लोग ये दुनिया थोड़ी है, ये तो पूछ ले, मेरे सिमा गया फर्ज। कान याद करे दीन को। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब बच्चे भूख से तंग हो जाते, रो रो कर चिल्लाते, हालात खराब हो जाते, मैं मदीने की गलियों से सब्जियों तरकारियों के छिलके उठा लाता, अहले मदीना की फेंके हुए सब्जियों तरकारियों के छिलके उठा लाता। कौन सा मदीना? 4-5 साल हुए, जामा मस्जिद हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बढ़ाने का प्रोग्राम है, तो उसी के लिए मोहल्ले का मोहल्ला खरीदा गया। उसकी खुदाई की तो कब्र निकल आई, एक मैयत के पांव में कस्सी लग गई, खोदते खोदते कोई हथियार लग गया, ताला लहू बहने लगा। 1450 साल के बाद ताला लहू बहने लगा। कौन है ये? मालिक बिन सनाई शहीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की खबर है। सहाबा किराम की सहाबी की ज़ियारत कर लिया अहले मदीना ने। इन दिनों में बाल बड़े हुए थे, नाखून बड़े हुए थे, कौन जान सकता था? अब कहते हैं 1400 साल के बाद भी ताजा लहू बहने लगा। आज भी अगर सुन्नतों पे अमल किया जाए तो वही कुदरत है, वही आन है, वही असर है, वही दिमाग है, वही हवा है, वही फिजा है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वक्त लोगों को सामने दिखा देते हैं। अर्ज कर रहा था कि सहाबा किराम वाले हम लोग कोई काम करके देखें। मदीना मुनव्वरा की गलियों से सब्जियों तरकारियों के छिलके उठा लाए, पानी में धोकर चबा लिए और पानी पीकर रियाजुल जन्नह में खड़े होकर के सारी रात कुरान पढ़ा करते थे, सारी रात कुरान पढ़ा करते थे। इन अल्लाह वालों का ये दीन है, ये मसला है और ये इनका मिजाज है। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब ननौतरी सबकैदुर रहमतुल्लाह अलैह सारे देवबंदियों का उस्ताद है, सारे देवबंदियों का पीर है, बड़ा है। मदीना मुनव्वरा
ابھی کئی میل دور ہے، سامنے کچھ چراغ نظر آئے، روشنی نظر آئی کہ جوتے اتار دیے اور بغل میں دبا لیے اور ننگے پاؤں چل رہے ہیں، اب ٹھوکر لگ رہی ہے، خون نکل رہا ہے، حضرت آپ کیوں نہیں پہن لیتے؟ فرمایا جوتا پہن کر مدینے میں داخل ہوتے ہوئے شرم آتی ہے، سواری پہ سوار ہو کر مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جتنے دنوں مدینے میں قیام رہا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں جوتی نہ پہنی اس خیال سے کہ میرا جوتی والا پیر وہاں نہ پڑ جائے جہاں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی مبارک لگی، بے ادبی ہو جائے گی۔ یہ حال ہے ہمارے بزرگوں کا، اتنا ادب، اتنا ادب، اتنا احترام، اتنا احترام، ہم لوگ کیا ادب کریں گے جو ان لوگوں نے ادب کیا؟ اتنے دنوں بھی قیام رہا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر مدینہ پاک میں گزاری، 3 میل کے ایریے میں پیشاب، چھوٹا پیشاب بھی نہ کیا، مدینہ منورہ میں کبھی پیشاب تک نہ کیا، ساری عمر مدینے میں گزاری، اور اس لیے سے حج تک کے لیے بھی نہیں گئے کہ کہیں باہر موت نہ آ جائے، مدینہ منورہ کے دفن سے نہ میں رہ جاؤں، مدینہ کے دفن سے نہ میں رہ جاؤں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، انہوں نے تو ہر وقت دعا مانگی، ہر وقت دعا مانگی، 5 نمازوں کے بعد دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، دینے کے لیے مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے کپڑا آئے گا، مگر تیری شہادت کا جب کیس لگے گا، تیری گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، میرا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا، تیری گواہی دینے کے لیے سارا مدینہ آئے گا۔ دعا مانگی وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مدینے میں قبر کی جگہ عطا فرما، فرمایا تجھے جگہ قبر کی جگہ اتنا قریب دوں گا، اتنا قریب دوں گا، جب میرے محبوب کا دل کرے وہ دیکھ لے، جب تیرا دل کرے تو دیدار کیا کر، جس وقت تیرا جی چاہے، جب جی چاہے کہ یہاں سر اٹھا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی شادیوں میں، خوشیوں میں اور ان تمام موقعوں پر ایسا سارے لوگ یہ معلوم کر لیا کریں اللہ کا کیا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا حکم ہے، اولاد اللہ نے دی ہے، نعمت ہے، جن پہ اولاد نہیں ہے قیمت ان سے پوچھو، مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی اور خوشی نصیب کی ہے تو اس میں انعام کا ذریعہ اختیار کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے آدمیوں تم ایک آدمی سے بنے ہو اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہو، اپنے کالے گورے ہونے پر حسن پر ناز نہ کر، اللہ ایسا کارساز ہے کہ حسن والوں کو برباد کر دے اور بے حسنوں کو حسن عطا کر دے۔ ہمارے ملتان میں میرے قریب میں ہوا، ایک آدمی کسی لڑکے کو پسند ہی نہیں کرتا تھا لڑکی کے لیے، ایک آدمی اتنا دیکھتا تھا، نکاح کر دیا، دوسرے دن صبح اٹھا دونوں آنکھوں سے محتاج، قسم خدا پر بات کی، دونوں آنکھوں سے محتاج، تلاش اور تلاش کر اور ادھر ادھر ڈھونڈ اور لوگوں میں عیب نکال، آج تک آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی، لڑکی دے بیٹھا، اللہ نے فرمایا تو کیا ڈھونڈتا پھرتا ہے، تو کیا کرتا پھرتا ہے، میری قدرت سے بچ کے کہاں جائے گا، میری حکمت سے بچ کر کہاں جائے گا، میں قادر مطلق ہوں، میں علی کل شیء قدیر ہوں، تو کر بھی دے اچھے سے اچھا خوبصورت لڑکا دیکھ کر میں نے پھر بھی اس کو نہیں رہنے دینا۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے
اور 2 دفعہ اللہ نے فرمایا اتقوا ربکم الذی اور واتقوا اللہ تساءلون به والارحام. بار بار اللہ پاک فرما رہے ہیں ڈر جاؤ اللہ سے، ڈر جاؤ اللہ سے، اور اللہ کے قہر سے ڈرو، اس بے نیاز سے ڈرو، اس پروردگار سے ڈرو جس کی ایک قدرت کی ایک ذرا سی لپک میں جھپک میں ساری کائنات کو برباد کر سکتا ہے. یہ ایران میں پچھلے دنوں زلزلہ آیا، کتنے آدمی مر گئے. BBC والوں نے بتایا کہ 3 آدمی کھڑے تھے سامنے کہ بھئی تمہارے شہر میں کتنے آدمی مر گئے. انہوں نے کہا یہ پوچھو بچے کتنے ہیں، یہ نہ پوچھو مرے کتنے ہیں، کہ بھئی چلو یہ بتا دو کہ بس ہم 3 ہیں جو شہر میں اندر نہیں تھے. رات کے وقت ہم اور ایک نے بیان دیا کہ پہاڑ یوں اٹھ کر میں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا جیسے ہوا پہ چل رہا ہو، پورے شہر کو گر گیا، شہر کو برباد کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور غلامی عطا فرمائے. اور حاجی صاحب کو مبارک ہو اور سارے صالح محمد فاروق بھائی اور تمام خاندان کو مبارک ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں توفیق بخشی کہ اس شادی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے مطابق اور سنت کے مطابق اور طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے. دوسرے لوگ بھی اتباع کریں، ان سے سیکھ لیں کہ کیسے کی جاتی ہے، کس طریقے سے انہوں نے کی کر لی ہے. اسی طریقے سے ہر آدمی کرنے کی کوشش کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام خاندان کو اور تمام اس دلہا دلہن کو اللہ شادی خانہ باغی باغ دنیا میں لگے پھول دنیا میں دلہا دلہن کو اور لگے شاخ شاخ تمنا سمر آہستہ آہستہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل جمعے کی نماز حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب مسجد اقصی محمد سوسائٹی خطا میں پڑھائیں گے. کل رات کو حضرت مولانا قاری صاحب کا بیان نیو کراچی گودرا کیمپ میں رات 3 بجے شروع ہوگا. پرسوں بھی بروز ہفتہ حضرت مولانا کا بیان انشاءاللہ گودرا کیمپ نیو کراچی میں ہی ہوگا. کل انشاءاللہ قاری صاحب نقابی بعد مغرب اور ذرا جمعے پڑھائیں گے. مولانا محمد مبارک معلم اللہ تعالیٰ اس شادی کو بابرکت بناوے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ اس شادی میں خیر و برکت عطا فرما، سارے خاندان کو برکت عطا فرما، رحمتیں عطا فرما. اصلاً ہمارا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گود جلدی بھرے اور اس کو دنیا میں دین پر بھی عمل کی نمازی بنا، دلہا دلہن کو نمازی بنا، شادی میں شامل ہونے والے کو ساروں کو نمازی بنا. اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما. آج 70 سال مرحوم کے لیے دعا کرو اللہ مغفرت فرمائے. آج غنی کے ساتھ زیادہ اللہ تعالیٰ وہ بھی انتقال کر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا. اور لسبیلا میں حاجی محمد اسماعیل کے صاحبزادے آصف صاحب مرحوم انتقال کر گئے ہیں. اللہ تبارک بندانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا. ابھی یہ کون سا ضروری ہے کہ کوئی ہمیں کہے اور ہم اس کے مانگے، کسی نے نہیں جانا. دعا کر دو اللہ تعالیٰ سارے مسلمان مرد عورتوں کی قبروں پہ جنت کا کرم فرما. یا اللہ باغ جنت بنا. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہر مسلمان کو کلمے کی دولت عطا فرما، ایمان کی دولت عطا فرما، یقین کی دولت عطا فرما. یا اللہ مرنے والوں کی بخشش کے فیصلے فرما. ساری امت کو نمازی بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما. یا اللہ ہمیں ہماری اولاد کو نیک صالح نمازی بنا. یا الہ العالمین ہمارے بڑے بزرگوں کو اساتذہ کرام تمام سے تمام کو جنت الفردوس میں درجہ بلند فرما. یا اللہ سارے پاکستان کی حفاظت فرما. کشمیر کے مظلوم مسلمان، ہندوستان، فلسطین، عربستان کے مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر مشکل کو آسان فرما. جسے طالب علم دین پڑھ رہی ہیں مقاصد حسنہ میں کامیاب فرما. دنیا پڑھنے والوں کو بھی نمازی بنا، ہدایت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں سب کو اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کو توفیق عطا فرما.
ہاں اسلم کی جس کے یہاں شادی ہے، اسلم کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر فضل و کرم سے شفائے کامل عاجلہ مستمر عطا فرما۔ جتنے گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ سب کے دکھوں کو دور فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما، سب کو اعلیٰ علم کا راہی بنا اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں بیان فرما رہے تھے۔ موضوع شادی۔ ہم اس بیان کو ریلیز کرنے میں مدنی ریکارڈنگ کمپنی کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ کیسٹس اور سیڈیز ملنے کا پتہ: مدنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈل وی ایریا، نس تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، کراچی۔ فون 633360، ای میل madni_rc@yahoo.com۔ شکریہ۔ ان اللہ یجزی المتصدقین قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیہ اذ